إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أيام وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنتے سنتے آپ کی زندگی کے آخری ایام میں داخل ہو گئے۔ غزوہ تبوک، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، جس میں آپ نے خطبات ارشاد فرمائے منا میں، عرفات میں اور دیگر اور جگہوں پر۔ جب حج سے نبی کی واپسی ہوئی مدینہ میں، تو مدینہ میں واپسی ہونے کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی، اور یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے کی نشانیاں اور علامتیں شروع ہو گئیں۔ ہم نے اس سے پہلے سن لیا ہے کہ حج کے موقع پر ہی اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کو اتار کر کے اللہ نے واضح کر دیا تھا، اشارہ کہ دنیا میں آپ کے بھیجے جانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔
اور اگر مشن مکمل ہو چکا اور مقصد پورا ہو چکا ہے تو پھر اب اس کے بعد کوئی چیز مکمل ہو چکی ہو تو پھر مکمل ہونے کے بعد اس کا خاتمہ ہے۔ اس میں بھی اشارہ تھا۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح والی صورت بھی اسی موقع پر اتری تھی واپسی میں۔ اس صورت کے اندر بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ اب آپ کی توجہ، آپ کا دھیان اور فوکس آخرت کی طرف ہو جانا چاہیے۔ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو چکا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے۔ اسی صورت کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود دونوں میں اس کے بعد سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہی دعا پڑھتے رہے۔ مسلسل آپ نے یہی دعا پڑھی رکوع اور سجود میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ حدیث اور یہ صورت، اللہ کا یہ حکم اور نبی کی یہ سنت اور طریقہ اس بات پر دلیل ہے کہ کسی بھی عمر میں، کسی بھی زندگی میں کوئی بھی مرد اور عورت اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے بعد جب ہم اپنی عمر کے 60 سال کو چھو لیں، 60 سال کی عمر اور اس سے اوپر جب ہم بڑھنے لگیں تو خصوصیت کے ساتھ رکوع اور سجود میں اس دعا کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے دماغ میں ایک بات آ جانی چاہیے کہ اب آپ کی توجہ، آپ کا دھیان دنیا سے کم ہو جائے اور آخرت کی طرف زیادہ ہو جائے۔ حالانکہ دیکھا اس کے الٹا جاتا ہے سوسائٹی اور سماج میں، جب آدمی 60 سے اوپر جاتا ہے اپنی زندگی کے، تب ایسا لگتا ہے کہ دنیا اور طاقت سے اس کی طرف آ رہی ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے پورے بچوں کو ان کو سیٹل کر دے، ان کی شادیاں ہو جائیں، بچوں کے سب ہو چکی ہوتی ہیں، تب پوتوں میں اور پوتیوں میں اور ان میں لگ جاتا ہے۔ اور آخر عمر آتے آتے کہ جب آخرت کی طرف آدمی کا دھیان زیادہ ہو جانا چاہیے، دنیا سے لگاؤ نسبتاً کم ہو جانا چاہیے، تب آدمی کو ایسے کرنے لگتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ نبی نے آخرت پر توجہ اپنی زیادہ مرکوز کر دی۔ حج سے جب آپ واپس مدینہ آئے، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے صاف اشارہ کیا جا چکا تھا کہ اب آپ اپنی زندگی کے آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں اور بہت جلد آپ دنیا چھوڑ دیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبات بھی دیتے تھے، جو لوگوں سے گفتگو بھی کرتے تھے، ان خطبات اور گفتگو میں بھی یہ باتیں دکھائی دیتی تھیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، یمن کا داعی اور مبلغ بنا کر، وہاں کا ذمہ دار بنا کر۔ تو نبی معاذ بن جبل سے کہتے ہیں، یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا فتمر بقبری ومسجدی۔ نبی کہتے ہیں معاذ، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، آپ اپنے کسی صحابی کو جب کسی مقصد کے لیے روانہ کرتے تھے تو اس کے ساتھ آپ پیدل چلتے ہوئے مدینہ کے آخری سرحد تک، یعنی آبادی سے باہر تک آپ جاتے تھے۔ راستے میں آپ نصیحت بھی کرتے رہتے تھے، آپ پیدل چلتے تھے، اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جس کو بھیجتے تھے انہیں سواری پہ سوار کرتے تھے اور آپ پیدل چلتے ہوئے انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ آپ معاذ رضی اللہ عنہ کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے، معاذ بہت ممکن ہے کہ آئندہ سال جب تم یمن سے مدینہ آؤ گے تب مجھے نہیں پاؤ گے، تم گزرو گے کہاں سے؟ فتمر بقبری و مسجدی، تمہارے آنے کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے، میری قبر سے اور میری مسجد سے گزرو گے، میری قبر سے تم گزرو گے اور میری مسجد کے پاس سے تم گزرو گے، مجھے نہیں پاؤ گے۔ یہ سن، اس میں صاف، اس میں اشارہ نہیں، اس میں صاف وضاحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ نبی نے کہا، لا تبکی یا معاذ، رو مت، رو مت، صبر کرو، مصیبت کی گھڑی میں صبر کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ جزا فضا کرنا شیطان کبھی کبھار اس موقع پر شکار کر لیتا ہے، اسی لیے یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے، یا ایسے ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے آپ نے ایک بار کہا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ممبر سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، آپشن دیا اللہ نے ایک بندے کو کہ دنیا میں اگر وہ چاہے تو زندہ رہ سکتا ہے جب تک چاہے، اور اگر وہ چاہے تو اللہ کے پاس جو موجود ہے اس کو لے لے۔ نبی کہتے ہیں اس بندے نے دنیا کو نہیں لیا، اللہ کے پاس جو موجود ہے اس کو لے لیا۔
آپ نے اس طرح گفتگو کی، الفاظ یہی نبی کے ہیں اور اس کا ترجمہ یہی جو میں نے بیان کیا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کیا مسجد میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی نے کسی اور کے بارے میں گفتگو کی ہے، ایک بندے کے بارے میں، بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی نے کسی اور کے بارے میں خبر دی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر غمزدہ کیوں ہیں؟ ابو بکر نے کچھ نہیں کہا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی کی وفات کچھ ہی بہت شارٹ پیریڈ میں اس کے بعد ہوئی ہے، جب نبی کی وفات ہوئی تب ہم سب کو یقین ہو گیا کہ ہم تمام صحابہ میں ابو بکر سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے نہیں۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں ابو بکر سے زیادہ سمجھدار اور باریک بین اور دور اندیش کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم اس نبی کی اس بات کو ہم سمجھ نہ سکے تھے اور ابو بکر نے فوراً سمجھ لیا تھا۔ ایک بار اب آہستہ آہستہ آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں اپنی زندگی کے آخری دور کے۔ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام ابو موہبہ کو جگایا، آدھی رات تقریباً ہو چکی تھی، آپ نے جگایا اور آپ نے کہا کہ اٹھو میرے ساتھ چلو۔ کہاں چلنا ہے؟ آپ بقیع قبرستان جا رہے تھے۔ آپ نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں بقیع قبرستان پہ جاؤں اور ان کے حق میں دعائیں کروں۔ آپ اپنے آزاد کردہ غلام کو لے کے گئے اور آپ نے بقیع قبرستان کی رات کے وقت زیارت کی۔ قبرستان کی زیارت کبھی بھی دن اور رات اور کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اور کیا جانا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں یہ ترتیب بنا رکھی ہے، کچھ لوگوں نے جمعہ، کچھ لوگ عید بقرعید، کچھ اور 15 شعبان کی رات میں۔ یہ سارے طریقے اگر ہم لوگوں نے فکس کر رکھے ہیں تو فکس کرنا بدعت ہے۔ ہم کسی چیز کو اسی وقت مقرر کر سکتے ہیں، اسی صورت میں مقرر کر سکتے ہیں جب اس کے مقرر کرنے کی دلیل شریعت میں موجود ہو۔ آپ نے زیارت کے لیے یہ دن خاص کیا ہے اور اس خاص ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے۔ قبر کی زیارت کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، دن میں کریں، رات میں کریں، سنیچر اتوار، کبھی بھی آپ ہفتے کے اور سال کے جس دن چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی نیت درست ہو کہ آپ وہاں جا کر ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے اور اپنے لیے بھی کریں گے۔ آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں گے اور اپنے آپ کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہوئے عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے۔ وہاں قرآن پڑھنا، وہاں نماز پڑھنا، یہاں کچھ اور کرنا، یہ بالکل بدعت و خرافات ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان پہنچے اور آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل البقیع، بقیع قبرستان میں موجود جتنے لوگ ہو تم سب پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو۔ پھر آپ نے ان کے حق میں دعائیں کی، مغفرت کی، بخشش کی اور رحمت کی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ اچھے ہیں، کہ آپ لوگ اچھے ہیں کہ اس دنیا کو جلد چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ لوگوں کے بعد جو آئیں گے اس بقیع قبرستان یا دنیا میں جتنے ہیں، آپ لوگوں نے جو چیزیں دیکھی ہیں ان سے زیادہ سخت چیزیں انہیں دیکھنی پڑیں گی۔ فتنے بعد والوں کے لیے ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں، دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اور یقیناً یہی بات حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اس سے زیادہ دیکھنا ہے، ہمارے بچوں کو اس سے زیادہ مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ فتنہ رکھتا ہے اپنے اندر، اور ان فتنوں کا مقابلہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کا ایمان اور ان کا اخلاق ہم اتنا مضبوط کر دیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیں ہمیں اطمینان رہے اپنے بیٹے سے، ہمیں اطمینان رہے اپنی بیٹی سے، ہمیں اطمینان رہے اپنے گھر کے تمام افراد سے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کو بچا پانے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آزاد کردہ غلام سے آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اختیار دیا کہ میں دنیا اور اس کی نعمتوں کو لے لوں اور اس میں ہمیشہ چاہوں تو اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی اور یہ دنیا اللہ نے مجھے کہا یہ آپ کو چاہیے، آپ ہاں کہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو دے دیا جائے گا۔ دنیا کی ساری نعمت، ساری دولت سب آپ کے قدموں پہ ڈھیر کیا جائے گا۔ آپ کتنے دن دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، کتنا عرصہ رہنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک آپشن۔ دوسرا اختیار یہ تھا کہ آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو تو آپ اللہ کے پاس، اب آپ کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو موہبہ سے کہ میں نے دوسرے راستے کو پسند کر لیا ہے،
نبی کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے کیوں نہیں پسند کیا کہ اللہ آپ کو دنیا کی نعمتوں سے نواز دے اور آپ ہمیشہ دنیا میں ہمارے درمیان رہیں، پھر اس کے بعد اللہ جو آپ کے لیے آخری وقت رکھے ہوں گے وہ آخری وقت ہوگا، آپ نے اس کو کیوں نہیں پسند کیا، آپ اس کو پسند فرما لیجئے۔ جب وہ کہنے لگے تو نبی کہتے ہیں لا واللہ یا موہبہ لقد اخترت لقاء ربی والجنہ، اے موہبہ اللہ کی قسم میں نے اپنے اختیار کو قبول کر لیا اور میں نے پسند کر لیا اور کہہ دیا ہے اپنے رب سے کہ مجھے دنیا نہیں، مجھے اے اللہ تجھ سے ملنا ہے، میں نے اپنے رب سے ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جو شہداء ہیں وہاں پر بھی آپ گئے، تقریباً 8 سالوں کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے قریب جاتے ہیں وہاں، اور ان کے حق میں دیر تک دعائیں کرتے۔ یعنی آپ کی زندگی کی ترتیب اگر آپ دیکھیں گے آخری زمانے کی تو ایسا لگے گا کہ آپ زندوں اور مردوں دونوں سے جی بھر کر کے مل کر کے اور ان کے حق میں جی بھر کے دعائیں کر کے آپ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ بقی قبرستان بھی گئے، آپ شہدائے احد کے پاس بھی گئے۔ یہ ہونے کے بعد نبی ممبر پر آپ تشریف لائے، آپ نے کچھ باتیں کہیں اور آپ نے کہا کہ میں حوض کوثر کو یہیں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے پہلے حوض کوثر پہ جا کے آپ کا امام یا پیشرو کے طور پر میں وہاں پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا لست اخشى علیکم ان تشرکوا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد آپ لوگ شرک کریں گے، مجھے یقین اور اطمینان ہو گیا ہے کہ آپ کا توحید، آپ کا ایمان اب اچھا ہے، میری یہ امت، میری یہ ملت مکمل دوسرے نبیوں کی امتوں کی طرح شرک میں ڈوب جائے، مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے۔ ہاں اس امت کی ایک بڑی تعداد شرک کرے گی لیکن پوری امت شرک میں نہیں ڈوبے گی۔ نبی نے فرمایا ولیکن اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوها، مجھے صرف ایک بات کا ڈر ہے آپ لوگوں سے۔ آپ نے فرمایا مجھے صرف ایک بات کا ڈر ہے آپ لوگوں سے، وہ ڈر اس بات کا ہے کہ آپ شرک تو نہیں کرو گے لیکن دنیا میں ایسے ڈوبو گے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تم اپنا ایمان برباد کر دو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تم اپنے عقیدے کو ضائع کر سکتے ہو، ایک دوسرے کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے تم اپنے اخلاق کو بگاڑ سکتے ہو، مجھے ڈر اسی بات کا ہے اور یہی خوف ہے میرے دل میں۔ آپ نے نصیحتیں کی۔ پھر اس کے بعد کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار ہم نے ممبر پہ دیکھا ہے، اس کے بعد اب آپ ممبر پہ تشریف نہیں لا سکے، جبکہ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ اس کے بعد بھی ایک بار اور تشریف لائے ہیں، بالکل ٹھیک 2-3 دن پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد آپ کی بیماری کی شدت اور زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ بیماری کا آغاز صفر کی 29 تاریخ سن 11 ہجری کو ہوا اور نبی کی وفات 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی ہے۔ اس دوران تقریباً 11 دنوں تک بیمار رہتے ہوئے بھی آپ مسجد میں مسلسل آتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے۔ آپ کی بیماری کی جو شروعات ہوئی وہ بیماری کا آغاز شروعات شدید سر درد سے اور بخار سے ہوا، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ ایک جنازے میں بقی قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں سے جب آپ واپس آ رہے تھے آپ کا سر درد وہیں سے شروع ہوا جو کہ آپ کی وفات تک قائم اور جاری رہا، اور پھر وہ سر درد کبھی ختم نہ ہوا۔ شروعاتی دنوں میں جب آپ کو بخار اور سر درد رہا، 11 دنوں تک آپ کے سر پہ پٹی بندھی رہتی تھی، بخار کے عالم میں رہتے تھے، صحابہ چھوتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کو اتنا شدید بخار ہے؟ تو آپ کہتے تھے کہ ہاں مجھے اتنا بخار چڑھتا ہے کہ جتنا آپ لوگوں میں سے 2 آدمی کو ہوتا ہے۔ آپ 11 دنوں تک نماز پڑھاتے رہے، جب بیماری اور زیادہ شدید ہو گئی، اب حالت یہ ہو گئی کہ آپ اٹھ نہیں سک رہے ہیں، اور آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حجر عائشہ میں منتقل کر دیا تھا، اور حجر عائشہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے ہم جانتے ہیں وہی حجر عائشہ ہے، اور اسی جگہ نبی کی وفات اور اسی جگہ آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کے آخری ایام اور آخری ہفتہ آپ کا وہیں گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری شدید سے شدید ہوتی جا رہی تھی، بخار اتنا زیادہ بڑھنے لگا کہ آپ کے اوپر بے ہوشی اور غشی طاری ہونے لگی۔ ایک بار جب عشاء کی نماز کا وقت آیا، نبی بار بار بے ہوش ہو جا رہے، آپ کو ہوش آتا ہے پھر بے ہوش ہو جا رہے،
جب آپ کو ہوش آ رہا ہے آپ پوچھتے ہیں کہ نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ فکر کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے نماز کے بارے میں نبی کی، اور یہی فکر آپ نے اپنے عمل کے ذریعے امت کے اندر بھی ڈالنی چاہیے کہ یہی فکر نماز کے بارے میں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہوش آتے ہی سب سے پہلی چیز، بیٹا اور بیٹی اور بیوی اور یہ سب آل اولاد ایک طرف، لیکن ہمارا رشتہ جو ہمارے رب سے ہے کبھی متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہماری یہ ساری جس کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، اس سوچ کو تھوڑی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رشتہ کبھی بگڑنے نہ پائے۔ نبی بار بار پوچھتے تھے نماز ہو گئی، آپ سے کہا جاتا کہ نہیں نماز نہیں ہوئی ہے، صحابہ ابھی بھی آپ ہی کے انتظار میں ہیں، آپ آئیں گے تو نماز ادا کریں گے۔ وہ مسجد میں سب اکٹھا ہیں، سب جمع ہیں، آپ آئیں گے، وہ آپ کے ہی انتظار میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اب آپ سے نہیں ہو پائے گا، تب آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ابو بکر کی بیٹی ہیں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کسی اور کو کہہ دیجئے میرے باپ کے علاوہ، کہیں میرے باپ کے بارے میں لوگوں کو، جو میں آپ کی بیوی ہوں، میرے والد آپ کے جگری دوست ہیں، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی اور بات نہ آئے کہ آپ نے قربت کا لحاظ رکھا ہے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی میرے والد بہت نرم دل کے آدمی ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے روتے رہتے ہیں، ایسے آدمی کو اگر آپ مصلی پہ کھڑا کریں گے تو نماز کیسے پڑھا سکے گا یہ آدمی؟ نبی نے کہا کہ نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے کہا نہیں کوئی اور نہیں، ابو بکر ہی چاہیے، انہی کو نماز پڑھانی ہے۔ پھر ابو بکر نے نماز شروع کرائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یعنی آپ کی وفات سے پہلے تک 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی، 17 نمازیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ظہر کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا طبیعت میں افاقہ اور آسانی محسوس ہوئی، تب آپ نے 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے، آپ خود سے چل نہیں سکتے تھے، اس قدر کمزور ہو چکے تھے، 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ مسجد آئے، آپ کا پیر زمین سے گھسٹ رہا تھا، دونوں صحابہ کے کندھوں پر آپ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، ظہر کی نماز چل رہی ہے، ظہر کی نماز جاری ہے، آپ نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے ابو بکر کے بازو میں بیٹھا دو، آپ کو ابو بکر کے بازو میں بیٹھا دیا گیا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کر رہے تھے، اور ابو بکر آپ کی اقتدا کر رہے تھے، اور لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے۔ ایسے یہ ترتیب بنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ابو بکر نے خود نماز پڑھانا، کسی صورت میں نماز کے دوران ہی انہوں نے نبی کی اقتدا شروع کر دی، اور تکبیر اور سب کچھ ابو بکر ہی کہتے تھے، اور لوگ ابو بکر کے پیچھے نماز کو ادا کر رہے تھے۔ اس طرح آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر آپ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے ٹھیک 1 دن یا 2 دن پہلے آپ نے کہا کہ مجھے میرے اوپر پانی ڈالو اور مجھے نہلاؤ۔ آپ کو ایک ٹب میں بیٹھایا گیا اور کئی مشکیزیں بھر بھر کے آپ کے اوپر پانی ڈالے گئے، بخار انتہائی شدید و سخت تھا، آج بھی سخت بخار میں ڈاکٹر پٹی کرنے کے لیے اور اس پیشانی پر وہ رکھنے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سے نہایا، کئی مشکے سے پانی آپ کے اوپر ڈالے گئے، جب آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا اطمینان محسوس ہوگا آپ نے کہا اب روک دو، رہنے دو۔ پھر آپ منبر پر آئے اور آپ نے کہا کچھ آخری وصیتیں اور نصیحتیں آپ نے کی۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ نے یہاں اپنی زندگی کی آخری ایام، بلکہ آخری 1 یا 2 دن پہلے، آپ پھر امت کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور امت کو شرک سے باز رہنے کی نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ اب آپ دنیا چھوڑنے والے، صحابہ سے رخصت ہونے والے، توحید سے زیادہ اہم کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ آپ قرآن میں سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو ڈھیر ساری اولاد تھی، اپنی وفات کے وقت اپنے تمام اولاد کو جمع کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میں یہ دنیا چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کی اولاد نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له عابدون ونحن له مسلمون۔
ان کی اولاد نے کہا کہ ہم آپ کا جو رب ہے کہ جس کی آپ عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں کہ جس رب کے آپ کے باپ اور دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق عبادت کرتے تھے، ہمارا رب وہی ہے، ہم اسے ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی توحید سے نہیں ہٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو توحید کی وصیت و نصیحت کر رہے ہیں، اور شرک کہاں سے ہوتا ہے اس کو آپ صاف بتا رہے ہیں کہ شرک امت میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ شرک کا آغاز اور شروعات ہمیشہ قبروں سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ کوئی بتوں کی پوجا نہیں کرتا ہے۔ آپ اس پوری دنیا میں، اس انسانی تاریخ میں بھی شرک کی تاریخ پڑھیں گے تو شرک کی تاریخ بزرگوں اور بڑوں کی تعظیم اور اس تعظیم میں غلو بہت انتہائی درجے تک حد کو پار کرتے، شرک کی شروعات ایسے ہوتی ہے، اور صالحین اور نیک لوگوں کے اور انبیاء کی قبروں سے تعلق جوڑتے جوڑتے وہ تعلق انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ اسی چیز کو صاف کہہ رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر جو بننے والی ہے اس قبر پر کبھی سجدہ کرنے کے لیے نہیں آنا، سجدہ گاہ نہیں بنانا، ورنہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا کہ جو انجام یہود و نصارہ کا ہوا، تم بھی اسی طرح گمراہ اور برباد ہوگے کہ جس طرح وہ دونوں قومیں گمراہ اور برباد ہوئیں، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے، سوائے اللہ رب العالمین کی کسی اور کے آگے جھکنے کی، تعظیم کے نام پر یا عبادت کے نام پر رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک اور بات کہی، آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، ایک دم اور وضاحت آپ نے کر دی، ایک اور آگے جا کر کے آپ نے ایک قدم اور صاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری قبر کو بت کی طرح نہ بنا دینا کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، ایسا میری قبر کے ساتھ نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گھر جاتے ہیں، آپ کی زندگی کا آخری دن، فجر کی نماز ہو رہی ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حجرِ عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور دیکھا، اور حجرِ عائشہ سے پردہ ہٹانے کا مطلب ہے کہ منبر، محراب اور صحابہ نماز پڑھنے والے سب صاف دکھائی دیں گے۔ ہم سب الحمدللہ زیادہ تر لوگ دیکھے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ہوتے ہوئے پردے کو ہٹا کر دیکھا اور آپ مسکرائے، آپ کو خوشی ہوئی کہ میری امت، میرے صحابہ اللہ کی عبادت میں کس قدر اکٹھا ہے اور مسجد میں جمع ہے اور اس کے آگے رکوع اور سجود اور قیام کر رہے ہیں۔ نبی کو یہ دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، یہ سوچ کر کہ شاید نبی آنا چاہ رہے ہیں، تو نبی تشریف لائے اور آپ کے آتے ہوئے ہم کیسے نماز پڑھا سکتے ہیں، آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ صحابہ کی حالت یہ تھی کہ صحابہ نماز کے دوران نبی کی اس جھلک کو پا کر کے وہ آپس میں اس قدر خوش ہونے لگے کہ قریب تھا کہ وہ نبی سے بات کرنے کے لیے نماز توڑ دیں۔ ایک خوشی کی کیفیت، کیونکہ کئی دنوں سے صحابہ نے نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھیں اور اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نظر تھا جو صحابہ پر آپ نے ڈالی تھی، اور یہ آخری اشارہ تھا جو آپ نے کیا تھا۔ بس اسی دن فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوا، اس کے بعد ہم یوں کہیں کہ چاشت کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، تھوڑا سورج اوپر چڑھ جائے اور دھوپ تیز ہو جائے، یہ وقت ہے پیر کا دن، ربیع الاول کی 12 تاریخ، اور یہ وقت اور سن 11 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت وفات ہوئی۔ وفات سے ٹھیک پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے اور میرے یہاں اس حصے کو جو حلق سے نیچے ہے وہاں پر کہتی ہیں کہ نبی کا سر رکھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں نبی کی وفات ہوئی۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں دیکھنے کے لیے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر بھی آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مسواک کی طرف گئیں تو کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ نبی کو مسواک چاہیے۔ میں نے مسواک مانگا، اپنے دانتوں سے میں نے اس کو نرم کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ میں رکھ کر کے میں نے اس کو مسواک کرنے کے لیے آپ کو دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میری خوش نصیبی ہے، یہ میری سعادت دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیوں میں سے ہے کہ نبی نے آخری وقت میرے کمرے میں، میری باری میں اور میرے سینے پر نبی کا آخری وقت گزرا ہے اور اسی حالت میں وفات ہوئی ہے۔
یہاں تک وہ کہتی ہے کہ میرا لعاب نبی کے لعاب سے ملا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہی مسواک کو اپنے منہ میں رکھ کے نرم کر کے نبی کو دیا تھا۔ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور آپ کی آنکھیں چھت کی طرف یا آسمان کی طرف اٹھیں اور آپ کے ہونٹ ہلکے سے ہلنے لگے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا کان نبی کے ہونٹ کی طرف رکھا کہ شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، میں سن لوں۔ آپ کی آواز باہر نہیں نکل رہی تھی، تو نبی آہستہ آہستہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی تھیں، اور آپ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جن پر تیرا انعام ہوا جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، مجھے بھی انہی کے صفوں میں شامل کر دے۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ اب میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑے جا رہے، کیونکہ نبی کو اختیار دیا گیا، اور ہر نبی کو اختیار دیا جاتا۔ وفات سے پہلے نبی سے پوچھا جاتا، اجازت دی جاتی ہر نبی سے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، آپ تیار ہیں؟ تو ہر نبی جب کہتا ہے ہاں میں تیار ہوں، تب اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور یہ صرف اور صرف نبیوں کو، رسولوں کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں۔ ام المؤمنین کہتی ہیں مجھے اب یقین ہو گیا کہ وہی اختیار نبی کو دیا گیا، اور نبی نے اب اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا، ہمارے پاس رہنے کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ پھر آپ یہ بھی کہہ رہے تھے اس کے بعد، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ آپ کے بازو میں ایک برتن تھا کہ جس میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالتے تھے، آپ کے ہاتھ مبارک میں جو پانی لگتا تھا آپ اسے اپنے چہرے پہ پوچھتے تھے اور چہرے پہ لگاتے تھے، اور آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختیاں ہیں، موت ایک سخت اور ایک شدید چیز ہے۔ پھر آپ اللہ سے اس حال میں بھی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختی کے موقع پر اور اس کی شدت کے موقع پر، کہ آسان ہو جائے میرے لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ ہی وفات ہوئی۔ اس کے بعد کی چیزیں کیا ہوئیں، آپ کی تجہیز و تکفین کے بارے میں، صحابہ کا رد عمل کے بارے میں، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہمارے سامنے وہ باتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے سیکھنے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید میں، ایمان میں مضبوط اور پختہ بنائے۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے والا بنا، اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہے سب کو شفا صحت نصیب فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ ہم سب کے جان و مال، اسباب اور اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو شر اور فتنوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔